آپ کے سامنے مزید چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب عز و جلال میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کو غیب کا علم نہیں دیا، اور وہ اس پر دلائل بھی دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر بندہ ہی اپنی جگہ پر محقق بنا بیٹھا ہے۔ ایسے لوگ بھی دین کے معاملات میں بحث کرتے ہیں، دین کے معاملات میں فتوے جاری کرتے ہیں کہ جن کو دین اسلام کے معاملات کی الف با بھی معلوم نہیں ہے، اور اس بات کو بھی غیب دان نبی نے پہلے بیان فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے وہ فتوے جاری کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ان سے ایک سادہ سا سوال کہ جو نشانیاں قیامت کی بیان کی جاتی ہیں، بچہ بچہ اس بات سے آگاہ ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج آئیں گے، قرب قیامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، دابۃ الارض نکلے گا۔ قیامت کے قریب جو واقعات قیامت کی نشانیوں کے طور پر وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، قبر کے معاملات بیان کرتے ہیں، قبر میں یہ سوال ہوں گے، قبر میں یہ معاملات ہوں گے، بروز حشر یہ معاملات ہوں گے، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، میزان پر جانا پڑے گا، اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اس کے بعد جزا و سزا ہوگی۔ سوال اتنا ہے کہ اے نبی کے غیب کا انکار کرنے والے، کیا تو یہ سارا کچھ دے کر آیا ہے؟ تو جواب لازمی طور پر یہی ہوگا کہ نہیں، دیکھا نہیں ہے، میں یہ دیکھ کر نہیں آیا ہوں، تو پھر تیرے پاس یہ غیب کی خبر کہاں سے آئی؟ تو لازمی اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی ہیں۔ تو ذرا ان کی عقل کا اندازہ کیجئے کہ مصطفیٰ کی زبان سے غیب کو سنتے بھی ہیں، اس پر یقین بھی کرتے ہیں، لیکن انکار غیب کے، مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں۔ آؤ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، 30واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں، فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہوا، وہ قرآن کا مزاج دیکھیے،
کہ قرآن کسی کا نام نہیں لے رہا، اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن جانتا ہے کہ جن کو ہم نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہوا سے مراد ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو پورا بیان کیا جائے، آدھی بات چھپانا اور آدھی بتانا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت ڈنکے کی چوٹ پر حق کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وما ہوا، وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ وہ سے مراد کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور دوسرا اس کا جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ سے مراد کس کی ذات ہے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو ترجمہ کیا بنا کہ مصطفیٰ کریم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اگر ہم ان دونوں تفسیروں کو دیکھیں تو دونوں تفسیروں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو علم غیب بتا دیا۔ اب کوئی کہے گا کہ جی اگر ترجمہ کریں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو اس سے مصطفیٰ کے علم غیب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، محبوب کے غلاموں کو ورگلاتے ہیں۔ تو دیکھیں جی قرآن میں اللہ کسی کو اپنا غیب نہیں دیتا، اللہ عالم الغیب ہے۔ بھئی اللہ عالم الغیب ہے، لیکن آگے بھی پڑھو، اللہ فرماتا ہے میں اپنا غیب عطا بھی کرتا ہوں۔ اللہ اپنا غیب عطا بھی کرتا ہے، کسے کرتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے عطا کرتا ہے۔ اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جاتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ اللہ مصطفیٰ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ مصطفیٰ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن تو بتا اللہ مصطفیٰ سے راضی ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ مصطفیٰ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو میرے محبوب کی رضا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آؤ قرآن پڑھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ کے محبوب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف ہے۔ دل میں خواہش ہے کہ اللہ بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے، بیت المقدس سے قبلے کو بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے جو حضرت ابراہیم کا قبلہ ہے۔ مصطفیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، اور محبوب ہم آپ کو اب اس قبلے کی طرف، اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قبلہ وہ ہوگا جہاں مصطفیٰ تیری رضا ہوگی۔
سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ مصطفیٰ کو اللہ مصطفیٰ سے راضی ہی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس رسول سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنا غیب بتا دیتا ہے، اپنا غیب بتا دیتا ہے۔ اور جو قرآن میں آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ان آیتوں کو اگر آپس میں جوڑا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بے حساب ہی عطا فرما دیا۔ اچھا آپ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ساری چیزیں نہیں بتائیں گی، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر چیز کا علم نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں تم تعین کرو کہ مصطفیٰ کو کس بات کا غیب کا علم نہیں تھا، تم یہ تعین کرو کہ مصطفیٰ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، میں قرآن سے بتاؤں گا اللہ نے مصطفیٰ کو وہ بھی عطا فرمایا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو قبر کے حالات نہیں معلوم، اگر مصطفیٰ کو یہ نہیں معلوم کہ کون کب مرے گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حشر کے معلوم نہیں ہے معاملات، اگر کوئی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو جیسے کہ کچھ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، مصطفیٰ یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، تم فہرست بناتے جاؤ۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا محبوبہ، محبوب ہم نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنا علم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوبہ ہم نے آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے سب کچھ ہی بتا دیا۔ کوئی کہے مصطفیٰ کو قبر کے معاملات نہیں پتا، اللہ کہتا ہے ما لم تکن تعلم۔ کوئی کہے مصطفیٰ کو یہ نہیں پتا کہ بارش کب ہوگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما لم تکن تعلم۔ کوئی کہے کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں پتا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تو جھوٹا ہے، ہم نے تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ کوئی کہے کہ مصطفیٰ کو اپنے محبوب اپنے عاشقوں کے دلوں میں آنے والے خیال کا نہیں پتا، تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ مصطفیٰ ہر وہ بات جانتے ہیں جو نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نہیں جانتے تھے اب جانتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم کے علم میں اور اللہ کے علم کے اندر فرق ہے۔ اہل سنت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اندر نہ تو کھوٹ ہے اور نہ ہی غلو ہے، نہ کھوٹ ہے اور نہ غلو ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے، کسی نے اللہ کو وہ علم عطا نہیں کیا، علم دیا نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کا علم عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کا علم لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے اسی طرح اللہ کا علم بھی لامحدود ہے، اور مصطفیٰ کا علم اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ یا مصطفیٰ جانے یا خدا جانے، اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا علم دیا، مصطفیٰ جانے یا خدا جانے، مصطفیٰ جانے یا خدا جانے۔
کوئی بندہ بھی مصطفیٰ کے علم کو ناپ نہیں سکتا۔ اللہ کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے اس سے بھی پہلے کا، جب وقت نہیں تھا اس وقت بھی اللہ کا علم تھا، اور مصطفیٰ کا علم جب اللہ نے عطا فرمایا اس کے بعد۔ تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم کا علم ہے، اللہ کے پیارے محبوب کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی روایت میں نے پچھلے جمعہ المبارک جو بیان کی کہ صحابی نماز میں غلطی کرتے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، سجود بھی دیکھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بڑا عجیب منظر ہوا کہ دربار رسالت میں ایک بندہ آ گیا اور نبی کی نبوت کا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کفار نے، کافروں نے، ان کا جھگڑا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں، ان کا جھگڑا یہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے، لیکن اتنے جاہل وہ بھی نہیں تھے کہ نبی کا معنی نہ مانے، کیونکہ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ڈھکی بات جان لیتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی بات جان لیتا ہے۔ ایک بندہ آ گیا، نام ہے ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو موسیٰ کو فرعون دیا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ کا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بے شمار بچوں کو قتل کیا، بے شمار لوگوں کو اس نے قتل کیا، اڑا رہا، بڑا کچھ دیکھا لیکن اڑا رہا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کا فرعون جتنا سخت تھا، اللہ نے جو میری قوم کو، میری امت میں فرعون کے پیدا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ فرعون موسیٰ والا جب اس کو ہوتا آیا تو چیخ اٹھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن یہ جو فرعون تھا، جب غزوہ بدر میں اس کو لٹایا گیا، اس کی گردن پر تلوار چلانے لگے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، موت نظر آ رہی ہے، اس وقت بھی اس نے کہا کہ میری گردن ادھر سے نہیں ادھر سے کاٹنا، اس طرف سے نہیں نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں پڑی ہوں، جب مقتولوں کی گردنیں پڑی ہوں تو میری گردن اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے۔ اتنا سخت آدمی اب مصطفیٰ کی دربار میں نبی کی نبوت کا ٹیسٹ لینے آیا ہے۔ جاہلوں کا باپ جو تھا، نام تھا ابو جہل، ابو جہل کا مطلب جاہلوں کا باپ، آ گیا، باہر سے آیا، مٹھی بند کی ہوئی ہے، مٹھی بند ہے، دربار رسالت میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہو، تم کہتے ہو تم نبی ہو، نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب آپ سارے آئے ہیں، آپ کے ہاتھ اگر بند ہو، آپ کی جیب میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میری جیب میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، مٹھی بند کر کے آیا، آ کر کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھنا ہے تو مٹھی کھول کے پوچھ، وہ چیز دکھا کر پوچھ، پھر ہی پتا چلے گا۔ میرے مصطفیٰ، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نے ہم سنیوں پر کرم کر دیا، فرمایا او جاہلوں کے باپ، او ابو جہل، تو پوچھتا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے،
تو یہ پوچھتا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے، میں قیامت تک کے لوگوں کو بتا دوں گا کہ میں صرف غیب ہی نہیں جانتا، میں تو گونگوں کو بلوانا بھی جانتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اب دوسری تفسیر کو اگر غور کریں، دوسری تفسیر پر نظر رکھیں کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، میرا نبی اگر غیب بتا دے تو پتھر بھی بول جاتے ہیں۔ مٹھی بند ہے، مٹھی بند ہے، بند مٹھی لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے بتاؤ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، نبی ہو تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل اس سے آگے کی بات نہ کروں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں، جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ خوش ہو گیا کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ پتھر ہے، اس کو تو پتا تھا کہ پتھر ہیں اور پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ ہم نے کہا جاہلوں کے باپ جب مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے تو پتھر بھی بول رہے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے ایسے پتھر پر اپنی توجہ ڈالی، کنکر ابو جہل کی مٹھی میں بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ کنکر کو اچھا مزے کی بات، مٹھی بند کر کے لایا، مٹھی بند کر کے لایا۔ اگر ابھی اس کمرے کے اندر آپ کے آنے سے پہلے کسی کو بند کر دیا جاتا، اس سے پوچھا جاتا بتاؤ مسجد میں کون ہے، اس کے لیے آپ غیب، آپ کے لیے وہ غیب، آپ کو نہیں پتا اندر کون ہے، اندر والے کو نہیں پتا باہر کون ہے۔ اگر مصطفیٰ کے لیے پتھر غیب تھے تو پتھر کے لیے بھی تو مصطفیٰ غیب تھے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اور میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، میرا نبی توجہ دے دے تو پتھر بھی غیب کی خبر دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھر نے کہا کہ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے پتھر پھینکے، بھاگ کھڑا ہوا، پتھر پھینکے بھاگ کھڑا ہوا، کہنے لگا چن کے تو میں لایا تھا، اٹھا کے میں لایا تھا، بولی مصطفیٰ کی بول رہے، چن کے میں لایا تھا، کٹھا کر کے میں لایا تھا، جب وقت آیا ہے تو بولی مصطفیٰ کی بول رہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کے غلاموں، ایک اور نقطہ یہاں پر آپ کی، ابو جہل جب پتھر لے کر آیا، جب تک وہ پتھر بولے نہ تھے، جب تک بولے نہ تھے، جب تک مصطفیٰ کی نعت نہیں پڑی تھی، جب تک مصطفیٰ کے ترانے نہیں گائے تھے، کس کے قبضے میں تھے؟ کافر کے قبضے میں۔ جب تک بولے نہ تھے کافر کی گرفت میں، جب تک بولے نہ تھے کافر کی مٹھی میں، جب تک مصطفیٰ کی نعتیں نہیں پڑی کافر کی مٹھی میں، مصطفیٰ کے گیت گائے دامن مصطفیٰ میں پہنچ گئے۔ تو اے سنی مسلمان، تو جب تک مصطفیٰ کی نعت نہیں گائے گا، تو جب تک مصطفیٰ کے دین کا علم بلند نہیں کرے گا، تو جب تک دین مصطفیٰ کا علم نہیں لہرائے گا، کافر کی گرفت میں رہے گا، کافر کے شکنجے میں رہے گا۔ جب دامن مصطفیٰ میں آنا چاہے، مصطفیٰ کے ترانے کا دامن مصطفیٰ میں پہنچ جائے گا۔ تو مصطفیٰ، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس سے علم غیب مصطفیٰ ثابت ہوتا ہے، اور مصطفیٰ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اس سے علم غیب صحابہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم تو صحابہ کے علم غیب کو بھی مانتے ہیں، تو مصطفیٰ کے غیب کی بات کرتا ہے۔ وہ پیر نصیر الدین تاجدار گولڑا، نصیر ملت، کیا ہی خوبصورت فرما گئے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ،
شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت ساریہ، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت ساریہ جنگ پر گئے ہیں، تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر، دور دراز علاقہ ہے، زمانہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح منبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو جمعہ کی وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، موضوع کوئی بھی چل رہا ہوگا، مصطفیٰ کی شانیں بیان ہو رہی ہوں گی، قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہوگی۔ بات کرتے کرتے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو جاتی ہے، چہرے پر پریشانی آ گئی، اور چہرے پر پریشانی آتے ہی موضوع کو وہیں چھوڑا اور یوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اور ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان کر، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 دفعہ آپ نے کہا، اور پھر اپنی بات کی طرف آگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے، ساریہ تو ادھر ہے نہیں، یہ ساریہ کو یہاں پر بلا رہے ہیں، ساریہ تو جنگ پر گیا ہوا ہے، ساریہ تو یہاں ہے نہیں۔ جب حضرت ساریہ جنگ کر کے واپس لوٹے تو حضرت ساریہ کہنے لگے کہ ایک دن بڑی مشکل پیش آ گئی، بڑا معاملہ خراب ہو گیا، ہم پھنس گئے، ہم ایک طرف اپنی فوج کا رخ کر کے کھڑے ہیں، بالکل تیار کھڑے ہیں دشمن کے سامنے، اور دشمن چالاکی کے ساتھ ہمیں دھوکہ دے کر پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا تھا، اور اتنی خاموشی سے آ رہا تھا کہ ہمیں ان کے چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، کہ اتنے میں ہمیں ایک بڑی بلند آواز سنائی دی کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ کہتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو دشمن پہاڑ سے آ رہا تھا، ہم نے اپنا رخ پھیرا اور کفار سے جنگ ہوئی، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ تو لوگ کہنے لگے ساریہ جانتے ہو وہ آواز کس کی تھی؟ کہنے لگے نہیں، آواز بڑی زیادہ تھی، پہچان نہیں سکے، آواز غیب سے آئی تھی، پہچان نہیں سکے۔ تو لوگوں نے کہا ساریہ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم وہاں موجود تھے، وہ آواز فاروق اعظم کی تھی۔ وہ آواز کس کی تھی؟ فاروق اعظم کی۔ اب فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور حضرت ساریہ